बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 नवंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। आज़म सवाती को गिरफ़्तार किया गया, दोबारा गिरफ़्तार किया गया है, दोबारा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। और जो जिस्मानी रिमांड लेने वाले FIA के अफसर थे वो गलतियाँ करते रहे रिमांड पेपर पर, उसके बावजूद अदालतों ने उनको रिमांड दे दिया। अदालती निज़ाम का क्या बनेगा, उस सेनेटर का क्या बनेगा जो एक हफ्ते से तमाम सेनेटर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं इंसाफ के लिए, और दोबारा गिरफ्तार किया गया है। और साथ में आपको बताऊंगा कि शहबाज शरीफ ने आज अपनी सीनियर क़यादत के साथ मुलाकात रखी हुई थी। तमाम लोग जब वज़ीर आज़म हाउस पहुंच गए, अचानक शहबाज शरीफ ने मुलाकात से इनकार कर दिया और मुलाकात मुलतवी कर दी। कहाँ से क्या पैगाम आया जिसके बाद शहबाज शरीफ ने ये जो मुलाकात और मीटिंग थी, ये जो डिस्कशन थी, इससे इनकारी हो गए और पीछे हट गए। जबकि दूसरी तरफ नवाज शरीफ का जो नुमाइंदा है इसहाक डार, वो मुलाकातें जारी रखे हुए है। अहम तफसीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं आज़म सवाती की। आज़म सवाती ने क्योंकि वो काफ़ी दिनों से बात कर रहे थे उनकी जानिब से मुख्तलिफ, और वो पहली दफ़ा उन्होंने ही जो सेक्टर कमांडर हैं फैसल नसीर, उनका नाम लिया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उनको उनका नाम लेके इंसाफ मांगा। फिर हम देखते हैं कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ह्यूमन राइट्स सेल है उसने बुलाया, उसने फाइल तैयार की, चीफ जस्टिस के सामने पेश हुए। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम खुद बहुत दुखी हैं और जो ह्यूमन राइट्स सेल की साइड से नोटिस लिया गया। फिर हमने देखा कि इस सारे मामले पर सुप्रीम कोर्ट खामोश हो गई और तमाम जो PTI के सेनेटर्स हैं ये सुबह जाते थे और दोपहर तक सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा इंसाफ के लिए खटखटाते थे। इनको 20वें ग्रेड का जो रजिस्ट्रार है सुप्रीम कोर्ट का, वो अंदर दाखिल तक नहीं होने देता था। सारा मामला चलता रहा। आज़म सवाती की जो वीडियो का मामला था, आज़म सवाती ने रो रो के पूरी कौम के सामने अपना जो दुख है वो बयान किया और फिर उनकी जानिब से जो कमर बाजवा के असासों के हवाले से उसने गुफ्तगू की। जो एक स्टोरी सामने आई जिसके ऊपर DG ISPR ने भी आज स्टेटमेंट दी है। बाद साफियों का कहना है कि ISPR एक फौज का इदारा है और वो किसी अफसर के या किसी आर्मी सरबराह के ख़ानदान के असासों की जवाब देने के लिए नहीं है। वो तो एक ऑफिशियल इदारा है जो पाक फौज की जो ऑफिशियल जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी वो उनके बारे में स्टेटमेंट देते हैं। वो अगर कोई बैनुल अक़वामी मामला है, भारत की तरफ से भारतीय जुल्म जबर है, भारत की तरफ से कुलभूषण के खिलाफ, या जैसे जो भारत है वो पिछले 2-3 दिन से कश्मीर के खिलाफ बातें कर रहा है, तो उस पर जवाब देना जिम्मेदारी है। तो इस तरह की चीज़ों में इसको इरेलेवेंट या गैर ज़रूरी तौर पर ये कहा गया है। दूसरी जानिब मैंने ये भी देखा कि आज़म सवाती को जब आज सुबह गिरफ्तार किया गया तो आज़म सवाती ने बाकायदा एक वीडियो पैगाम दिया। चूँकि आज़म सवाती की जानिब से बहुत सख्त किस्म के जो ट्वीट हैं, जो उनका अपना एक गम व गुस्सा है उसका इजहार किया, और फिर कल जब उन्होंने जलसे में तकरीर की तो उसमें भी जो बातें उनकी तरफ से की गई, तो FIA को, मेरा ये ख्याल है कि FIA ने ये राना सनाउल्लाह के कहने पर यह सारा काम किया है, ताकि FIA अब ये चाहती है, राना सनाउल्लाह ये चाहते हैं कि जो मामलात कुछ बेहतर होने की उम्मीद लग गई है। जैसे ही ये कमान तब्दील होगी वो चीज़ें बड़ी तब्दील हो जाएंगी और तब्दीली नज़र आना शुरू हो गई है। उसके बावजूद ये इस तरह की जो हरकतें हैं और जो FIA का किरदार है, जब FIA किसी के कहने पर आती है तो आपने देखा कैसे रात के अंधेरे में आके सारा कुछ तहस नहस करके आज़म सवाती को गिरफ्तार करके ले गई। जब FIA वारंट लेकर आती है तो वो आराम से आती है और वहाँ पर वो अपना वीडियो बयान भी जारी करते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, इस तरह मुझे गिरफ्तार करना है, आपने मुझे कानूनी कागज़ दिखाया है, आप मुझे बाइज्जत तरीके से गिरफ्तार कर रहे हैं, आगे अदालतें मुझे फांसी चढ़ा दें, लेकिन आपने जो अपना कानूनी फर्ज है वो पूरा किया और मैं आपके साथ, और बड़े बारोब तरीके से वो साथ चले गए। उसके बाद फिर उनके खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया गया और ये मुकदमा उनके खिलाफ क्वेटा में भी दर्ज किया गया। और इसी तरह की ये वो उस तरह के मुकदमात हैं जो अरशद शरीफ पर भी दर्ज होते थे क्वेटा में और बलूचिस्तान के किसी शहर में, खैबर पख्तूनख्वा में, या अगर हम देखते हैं पंजाब में जब हमजा शहबाज की थी, खैबर पख्तूनख्वा में तो मुकदमात नहीं हुए थे, वहाँ PTI की हुकूमत है, लेकिन पंजाब में हमने देखा जब हमजा शहबाज की हुकूमत इस तरह के मुकदमात होते थे, सिंध में होते थे। एक मुकदमा तो वो है। दूसरा मुकदमा है जो सेक्शन 20। अब दो चीजें हुई हैं। सेक्शन 20 पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है जो कि गैर कानूनी है। अतर मिनल्ला, जस्टिस अतर मिनल्ला खत्म करके गए हैं, सेक्शन 20 को कलअदम करार दे के गए हैं। दूसरा, पैमरा की जनब से उनकी तकारीर पर, आज़म सवाती की तकारीर और मीडिया कवरेज पर
پابندی لگا دی ہے. جو اطہر من اللہ صاحب کی ججمنٹ ہے کہ یہ اس طریقے سے اسٹیٹ وے کسی کی تقریر پر یا کوریج پر پابندی نہیں لگا سکتے، یہ اختیار پیمرا کے پاس نہیں ہے. دونوں کام ہوئے، سیکشن 20 کا مقدمہ بھی درج ہوا اور پیمرا نے پابندی بھی لگا دی ہے. اور عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ فاشزم ہے اور یہ انتہائی افسوسناک عمل ہے جو اعظم سواتی کی گرفتاری ہے، اس کی جتنی کی جائے وہ کم ہے. عمران خان کی جانب سے کہا گیا کہ کوئی کیسے نہیں سمجھ سکتا کہ سینیٹر سواتی پر کیا گزری، حراست میں تشدد، بلیک میلنگ کی ویڈیو، ان کی اہلیہ کو بھیجنے کی تکلیف کو کوئی کیسے نہیں سمجھ سکتا. انہوں نے کہا کہ ناانصافی پر ان کے جائز غصے، مایوسی اور سپریم کورٹ میں اپیل کے باوجود دروازے ان کے لیے بند ہیں. اس پر انہوں نے کہا کہ وہ کیا کرتا اور اس کے غصے کو کیوں نہیں سمجھا جا رہا، اس کے اندر کی تکلیف کو، اس کے جذبات کو کیوں نہیں سمجھا جا رہا اور مزید کیوں اس کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیوں نفرتیں اور دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جبکہ اعظم سواتی کو جب عدالت میں پیش کیا گیا تو ریمانڈ پیپر پر 27 نومبر کی جگہ 27 اکتوبر لکھا ہوا تھا. اب جب اس کے اوپر عدالت نے کہا یہ کیا ہے، یہ کیسے آپ ریمانڈ پیپر لے کر آ گئے، انہوں نے کہا جی کلیریکل غلطی ہے. تو عدالت نے کہا کلیریکل غلطی ایسی ہے کہ آپ نے اکتوبر کی جگہ نومبر کی جگہ اکتوبر لکھ دیا. بہرحال پھر عدالت نے ان سے وہ درست کروائی، وہاں پر سگنیچر کروائے. عدالت کے اندر آرگومنٹس ہوئے، فیصل چودھری اور بابر اعوان صاحب پیش ہوئے. انہوں نے کہا جناب ظلم ہو رہا ہے. پہلے وہ اپنا مقدمہ ہیومن رائٹس سیل سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑا ہے اور پھر یہ آ گئے اور پھر وہی جسمانی ریمانڈ. اگر ایک ٹویٹ کیا ہے تو اس میں سے ریکور کیا کرنا ہے، کوئی اسلحہ ریکور کرنا ہے، کوئی کلاشن کوف ہے، کیا ریکور کرنا ہے، کس چیز کا یہ جسمانی ریمانڈ مانگتے ہیں. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے بھی ٹویٹ کے حوالے سے کہ ہمارے ادارے اتنے کمزور نہیں ہے کہ کسی کے ایک ٹویٹ کرنے سے ان کو کوئی مسئلہ ہو، یہ ساری ججمنٹس کا حوالہ دیا. لیکن چونکہ ہمارا جو نظام ہے اور ہمارے جو آنریبل ججز ہیں، جب بھی کوئی سول جج کی تیاری کریں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے فیلوز ہیں، میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے اگر تو آپ میں اتنی سکت ہے کہ آپ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کر سکیں تو اتنی محنت کر کے پیپر دیں اور سول جج بنیں. اگر آپ نہیں کر سکتے نا، اگر آپ نے دباؤ میں رہنا ہے، خدا کے لیے ان قاضی کے عہدے کو نہ مس یوز کریں، یہ آپ کو جواب دینا پڑے گا. اور یہ جو بزدلی ہے، اس بزدلی کا کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ اپنے عہدے چھوڑ دیں اور اس طرح جو معاملات ہیں وہ آپ کو مزید آپ بے عزت ہوں گے اور آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. تو میں اپنے وکلا ساتھیوں سے، جو نوجوان جو بڑی محنت کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، اور بدقسمتی ہے کہ سول جج کے لیے اتنا سخت قسم کا کرائٹیریا ہے اور اتنا سخت قسم کا پچھلے 2-3 سال سے ایگزام شروع کر دیا CSS لیول کا، لیکن اگر ہائی کورٹ کا جج بننا ہے تو اس کے لیے کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، بس وہ سفارش ہے جو پولیٹیکل لوگوں کی جانب سے، چیف جسٹس صاحب کی جانب سے، اور وہ آتے ہیں اور پھر وہی لوگ آگے جاتے ہیں سپریم کورٹ میں. یہ بھی ہماری ایک بڑی بدقسمتی ہے. 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا ہے، 8 روزہ جسمانی ریمانڈ کی ان کی جانب سے استدعا کی گئی تھی اور انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ FIR درج کر کے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ عدالت نے منظور کیا، دوبارہ منگل کو پیش کیا جائے گا. دوسری جانب عمران خان نے جو سرپرائز دیا تھا، اس سرپرائز پر جو موجودہ امپورٹڈ حکومت اب خوف زدہ ہے اور شہباز شریف نے سینئر لیگی قیادت کو بلایا ہوا تھا اجلاس کرنے کے لیے کہ عمران خان کی جانب سے جو اسمبلیوں سے باہر جانے کا اعلان ہے، اسمبلیاں تحلیل کرنے کا جو ان کی جانب سے کہا گیا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے گورنر راج لگانا ہے، ہم نے اسمبلیاں جو تحلیل کرنے کا جو معاملہ ہے اس میں ہم نے کو ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر جانا ہے. اب ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر جائیں گے یا گورنر ووٹ آف کانفیڈنس کا کہتا ہے، پھر ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارے کیا لوگ پورے ہیں؟ اگر صدر ہمیں کہہ دے ووٹ آف کانفیڈنس کا، ہم کہاں جائیں گے؟ یہ ساری چیزیں ان کے نالج میں ہیں. ذرائع یہ کہتے ہیں کہ طاقتور جو ہمارے طبقات ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس ڈرامے کو ختم ہونا چاہیے، بہت تماشا کر لیا گیا ہے اور ملک کو بہت تباہ و برباد کر دیا گیا ہے، معاشی طور پر ملک ڈیفالٹ کا رسک 90% ہو چکا ہے اور بین الاقوامی کمپنیاں ہمارے ملک سے کام بند کر رہی ہیں. اب صرف آن لائن جو کمپنیاں کام کرتی ہیں، اس سے بڑھ کے ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ جتنا بڑا نقصان ہمیں ہو رہا ہے اور اس کے باوجود یہ اگر عمران خان نے بڑے پان کا مظاہرہ کر دیا. عمران خان نے کہا میں پہلے اسمبلیاں تحلیل کرتا ہوں، آپ قومی اسمبلی تحلیل کر کے الیکشن کی ڈیٹ دیں، اور اس کے باوجود اگر یہ اوچھے ہٹکنڈے استعمال کرتے ہیں تو اس پر پھر جو ہماری نئی جو کمان ہے اس کی جانب سے شٹ اپ کال دی گئی ہے اور وزیر اعظم ہاؤس میں یہ پیغام بھجوایا گیا ہے، جس پر شہباز شریف نے سینئر لیگی قیادت کو طلب کیا ہوا تھا، ڈسکس کرنا تھا. انہوں نے وہ میٹنگ جب وہ سارے وزیر اعظم ہاؤس پہنچ گئے
ان سے ملاقات سے نکار کر دی اور کہا کہ میں مصروف ہوں، آج ہم ملاقات نہیں کر سکتے۔ حالانکہ یہ سارا دن خبر چلتی رہی کہ شہباز شریف نے طلب کر لیا، نواز شریف سے بات ہو گئی ہے، یہ ہو جائے گا۔ اب اسحاق ڈار تو بھلے آصف زرداری اور فضل الرحمان کے ساتھ، نہ اسحاق ڈار کے پلے کوئی چیز نہ آصف زرداری کے، کیونکہ پارلیمانی پارٹی نون لیگ تھی، وہ ساری شہباز شریف اور حمزہ شہباز ہیں، فیصلے انہوں نے کرنے ہیں۔ ان کو شٹ اپ کال دے دی گئی کہ اب آپ یہ تماشا بند کریں اور مزید آپ تماشے نہ لگائیں ملک کو۔ اگر ایک بندے نے آپ کو راستہ دیا ہے تو اس راستے کو اس کے مطابق کام کریں، آپ ایسا نہ کریں، اب نہیں چلے گا۔ جیسے محسن داوڑ کو آج روک دیا گیا، محسن داوڑ نے کہا جی میرے پاس تو کابینہ کا اجلاس ہے، کابینہ کے اجلاس کا اور کابینہ کی طرف سے پرمیشن لیٹر ہے۔ انہوں نے کہا امپورٹڈ حکومت، وہ کون سی کابینہ اور جو حکومت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی بس دور ختم ہو گیا، اب نہیں جانے دیں گے۔ یہی کہ شہباز شریف کے ساتھ پھر مصدق عباسی گئے ہیں، مصدق ملک اور احد چیمہ، انہوں نے جا کے ملاقات کی ہے۔ تو شہباز شریف نے صرف اتنا کہا جی کہ میں ابھی اس معاملے پر ڈسکس نہیں کرنا، اور میں ابھی اپنی خاندانی جو ہماری ہیں معاملات ہیں، میں نواز شریف اور اپنا مریم نواز سے بھی ڈسکس کر لوں، اور اس کے بعد پھر سینئر پارٹی رہنماؤں کو بلائیں گے۔ تو انہوں نے کہا جی وہ آئے ہوئے ہیں، کم از کم مل تو لیں۔ اس نے کہا نہیں جی ابھی نہیں ملنا، ابھی جائیں تو ابھی ہم نے عمران خان کے ساری بات پر کچھ نہیں کرنا۔ یہ ان کا اصل اوقات ہے۔ شٹ اپ کال مل چکی ہے، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ ووٹ آف نو کانفیڈنس یہ نہیں لا سکتے، ادھر ووٹ آف کانفیڈنس لے کے آئیں گے، ادھر عارف علوی تیار بیٹھا ہے، وہ ان کو راستہ نہیں دے گا۔ یہ ان کے لیے بچنا، اور ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ECL سے نام نکالنے کے بعد ان کو 172-74 میں سے کتنے باہر ہیں، اور یہ ساری چیزیں ان کے گلے پڑیں گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔